السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کی بات، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع فرمایا ویسے ہی جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے، کیا فرمایا ذرا غور سے سنے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد پہلے آتا ہے، نماز کے لیے مسجد پہلے آتا ہے اور آگے صف میں بیٹھتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ہفتے کی گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے پہلے آتے ہیں اور پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پیچھے آنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ فلان کر آگے آتا ہے۔ تو جو شخص مسجد پہلے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسے چاہیے کہ پہلے صف میں بیٹھے، اور اگر پہلا صف پور ہو گیا ہو تو دوسرے صف میں
بیٹھے اسی طریقے سے آپ سلیقے سے بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والے کو پریشانی نہ ہو، وہ فلان کر نہ آگے آئے۔ اگر کوئی شخص پہلے آتا ہے اور پیچھے بیٹھتا ہے اور آگے جگہ خالی آ جاتی ہے تو وہ سنت کے خلاف بھی ہوا اور مسجد کے ادب کے خلاف بھی ہوا۔ اس لیے جو شخص مسجد پہلے آتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے بیٹھے، آگے بیٹھے، تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ فلان کرنا آئے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے نا بھائی، رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمامی حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے میں اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ بیان بہت ہوتی ہے۔ آپ موبائلوں کے ذریعے سے بھی بیان سنتے ہیں، یوٹیوبوں کے ذریعے سے بھی بیان سنتے ہیں، فیس بکوں کے ذریعے سے بھی بیان سنتے ہیں، لیکن بیان کو سننا کمال نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں۔ بیان کو سننا کمال نہیں ہے، بیان پر عمل کرنا کمال ہے، بیان پر عمل کرنا کمال ہے۔ تو ذرا غور سے سنیں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ سب کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ بولے بھائی، آتا ہے، سبھی کو غصہ آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو تو بھی اسے غصہ آتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے اسے بھی غصہ آتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو اسے بھی غصہ آتا ہے۔ غصہ تمام کو آتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو جب غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، کسی کو ہائی کورٹ لے کر جاتے ہیں، کسی کو سپریم کورٹ لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا غصہ کو کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اگر باپ کوئی باپ اگر اپنے اولاد کو مار رہا ہے تو کوئی انسان دیکھتا ہے تو وہ چھوڑا دیتا ہے کہ بھائی کیوں مار رہے ہو، یہ تیرا اولاد ہے، چھوڑ دے اسے۔ کوئی اگر آپس میں کوئی دو نوجوان لڑائی کر رہا ہے تو گاؤں کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسے چھڑانے کے لیے، چھڑانے کے لیے ہوتے کہ نہیں بھائی؟ تو ہمارا اور آپ کا غصہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے، یہ عقل حقیقت ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے اور آپ کے غصے کو روکنے والا ہوتا ہے۔ اب میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ کو غصہ آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو بولے آتا ہے، اور نہیں آتا تو بولے کہ نہیں آتا۔ آتا ہے؟ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اور جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ اپنے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اور اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ روکنے والا ہے بھائی اللہ کو؟ کوئی ہے؟ روک اس چیز کو سکتے ہیں جو نظر آئے، جو اپنی آنکھوں سے نظر آئے۔ اگر کوئی انسان یہاں پر لڑائی کرے تو میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اسے چھوڑا سکتا ہوں، لیکن اللہ نظر آتے ہی نہیں، اور اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ میرے غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ میں اللہ کے رسول کو بتا دیا، میں آگے بتاؤں گا۔ ہماری باتوں کو ذرا غور سے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور بہت ہی انوکھی بات بول کر جاؤں گا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے اور اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اللہ نظر ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے، روکا اس چیز کو جاتا ہے جو نظر آئے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، تم سب کی تمام آنکھیں مل کر ایک اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن ایک اللہ تمام کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، ایک اللہ تمام کی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن میں فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تم سب کی آنکھیں مل کر ایک اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایک اللہ تمام کی آنکھوں کو دیکھتا ہے. ایک اللہ تمام کی آنکھوں کو دیکھتا ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندو ہوش میں رہو، مجھے غصہ آئے گا تو 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب زمین پر اتار دوں گا اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. مجھے 4 عذاب اتارنے کی ضرورت نہیں، 4 عذاب میں سے کوئی ایک عذاب بھی اتار دوں گا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے اور پھر مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ 4 عذاب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں خطبے کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھا ہوں. آیت کریمہ پڑھا ہوں. کیا پڑھا ہوں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو ہوش میں رہو. جب میرا غصہ آتا ہے تو میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں، میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں. آسمان سے پتھر برستا ہے کہ نہیں؟ لیکن ویسا پتھر برستا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا آج تک. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں سے اس طرح پتھر برساؤں گا جو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، جو تجھے کوئی بچا نہیں سکتا، ہلاک و برباد ہو جاؤ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو ہوش میں رہو، میرا غصہ جب آئے گا تو میں آسمانوں سے آگ برساؤں گا، میں آسمانوں سے آگ برساؤں گا. کتنے ہوئے؟ 2 ہو گئے. 4 عذاب میں سے 2 عذاب کا میں بتا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کہ زمین کی ایک حصے کو ایک طرف گھسیٹوں گا، دوسرے حصے کو دوسری طرف گھسیٹوں گا، اور درمیان کی جتنی بڑی بستی ہے تمام کو ڈبا دوں گا، تمام کو دھسا دوں گا، اللہ کو برباد کر دوں گا اور پھر مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ کتنے عذاب ہو گئے؟ 3. اور 4تھا عذاب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کیا فرما رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کہ مجھے غصہ جب آئے گا تو میں آسمانوں سے پانی برساؤں گا، زمینوں سے پانی نکالوں گا، سمندروں میں پانی لاؤں گا، دریاؤں میں پانی لاؤں گا اور تمام بستی کو ڈبا دوں گا، تمام بستی کو ڈبا دوں گا. تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگی، تجھے کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، تمہیں نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ 4 عذاب اللہ نے قرآن میں فرما دیا. جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے 4 عذاب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب بھی اگر میں بھیج دوں گا تو تمام ہلاک و برباد ہو جاؤ اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اللہ فرما رہے ہیں کوئی مجھے روک نہیں سکتا. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے ہمیں اور آپ کو کی نہیں بچنا ہے، بچنا ہے، سب کو بچنا ہے اللہ کے عذاب سے. تو اللہ کے عذاب سے ہم کیسے بچے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو تو کیسے ہو، یہ اللہ نے خود بیان. اللہ نے اللہ کے رسول کو فرما دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے. کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں. ایک صحابہ آئے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اور آ کر اللہ کے رسول کے قدموں میں گر گئے، اللہ کے رسول کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا جب غصہ آتا ہے، اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اللہ آسمان سے پتھر برساتا ہے، اللہ آسمان سے آگ برساتا ہے، اللہ زمین میں بھوکم لا دیتا ہے، اللہ زمین پر سیلاب جاری کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیسے کروں گا؟ اللہ کے رسول، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، تم نے بہت ہی پیارا بات کہی کہ ہاں، اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ آسمان سے پتھر برساتا ہے، اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو اللہ آسمان سے آگ برساتا ہے، اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو زمین پر بھوکم لا دیتا ہے، اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو سیلاب لاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے خود کہا ہے، اللہ نے مجھے خود کہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، غور سے سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کس طرح کریں گے؟ اللہ نے خود بیان کیا ہے، اللہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے جب کسی بستی میں چھوٹا بچہ، یہاں پر بہت سارے انسان ایسے بیٹھے ہیں، معصوم بچے بیٹھے جو کہ اللہ کے غصے کو تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، میرے محترم دوستو۔ اللہ کے رسول کو فرمایا، اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، اگر کوئی چھوٹی سی بستی میں ایک معصوم سا بچہ اگر الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ آسمان سے کہتا ہے اے فرشتے، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا غضب ٹھنڈا ہو گیا، اے فرشتے، اس گاؤں میں عذاب کو میں 40 سال کے لیے دور کر دیا ہوں۔ اگر کوئی بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان پر کہتا ہے اے فرشتے، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا قہر ٹھنڈا ہو گیا، مجھے بہت پیار آیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتے، ایک معصوم بچہ سورہ فاتحہ پڑھا ہے، میری بڑائی بیان کیا ہے، مجھے بہت خوشی ملی، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا قہر ٹھنڈا ہو گیا، میں 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا، 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہوں۔ آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ کے گاؤں میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، دارالعلوم اشرفیہ چل رہا ہے، دارالعلوم اشرفیہ چل رہا ہے، یہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کتنے بچے صبح سے لے کر رات تک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، میں یہ ڈنکے کی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں ڈنکے کی چوٹ سے کہہ سکتا ہوں، دنیا کے کونے کونے میں عذاب آ سکتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں عذاب آ سکتی ہے، لیکن اس مدرسے کی برکت سے اس گاؤں میں کبھی عذاب نہیں آئی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ سورہ فاتحہ میں کتنی پاور ہے، کیا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ آج ہمارا بچہ، بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جس کو سورہ فاتحہ کی یاد نہیں، ایسے بچے بھی ہیں، ایسے نوجوان بھی ہیں جو 20 سال
25 سال عمر ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، جوانی کراس کر رہا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ رہا ہے، لیکن اسے سورہ فاتحہ یاد نہیں، اسے سورہ فاتحہ یاد نہیں، اور وہ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا۔ آج ہم ہر لائن میں شکست کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بولے بالکل حق کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج مسلمان شکست کھا رہا ہے، ہر لائن سے شکست کھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے بہت ہی دور کرتے ہیں۔ تعلیم نہیں ہے، آج ہم تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج ہم شکست کھا رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، بہت سارے بوڑھے کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، بہت سارے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ ہم اور آپ کو کرنا ہوگا، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیج رہے ہیں، دینی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے۔ آج ہم دنیاوی لائن سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم اگر دین سے تھوڑا ہٹا تو دنیا کی طرف گیا تو بہت آگے بڑھا، ایسا نہیں۔ تعلیم میں بہت پیچھے ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو۔ اگر آپ اسکولوں میں جائیں گے تو ماسٹر غیر مسلم ملے گا، اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو وکیل غیر مسلم ملے گا، اگر آپ تھانہ جائیں گے تو تمام داروغہ، ایس پی، ڈی ایم آپ کو غیر مسلم ملے گا زیادہ تر۔ تو ہمارا بچہ کہاں دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے ہے اور دینی اعتبار سے بھی پیچھے ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنی بچوں کو تعلیم سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم دیں۔ اگر ہمارا بچہ دینی تعلیم حاصل کر لے گا تو وہ جینے کا سلیقہ جان جائے گا، جینے کا سلیقہ جان جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیں گے تو ہمارا بچہ جانوروں کی طرح بسر کرے گا۔ کس کے طرح؟ جانوروں کی طرح بسر کرے گا۔ اس لیے اپنی بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیں، اس کے بعد ہم دنیاوی لائن میں بھیجیں، اور دنیا کی لائن سے بھی ہم اتنی پڑھیں تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ آج ہمارا بچہ ہر لائن میں پیچھے ہے، ہر لائن میں شکست کھا رہا ہے، بس شکست اسی وجہ سے کھا رہا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے۔ تعلیم اگر ہوتی تو قسم خدا کی ہماری قوم ہر لائن میں آگے ہوتا، ہر لائن میں آگے ہوتا، چاہے وہ دنیاوی سے ہو، چاہے وہ دینی سے ہو، ہر لائن میں آگے ہوتا۔ لیکن آج ہماری تعلیم میں بہت کمی آ گئی، اس لیے آج ہم شکست کھا رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنی بچوں کو تعلیم دیں، مدرسہ بھیجیں، مدرسہ بھیجنے کے بعد پھر اس کو اسکولوں میں بھی بھیجیں، اور اب تو مدرسے میں بھی عصری تعلیم کا بھی نظام ہر جگہ ہو گیا، ہر جگہ دینی اور عصری تعلیم ہو رہی ہے۔ تو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیں۔ جب تک کہ ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، وہ جینے کا سلیقہ اسے نہیں آئے گا، وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے آج ہم لوگ عہد کریں کہ انشاءاللہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آدھی روٹی آج کے بعد سے ہم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں اتنی تعلیم کی کمی ہو گئی ہے، اتنی کمی ہو گئی ہے کہ آج ہم ہر لائن سے شکست کھا رہے ہیں۔ آج ہماری آواز کو کوئی سننے والا نہیں۔
کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر تعلیم ہی نہیں، بات کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہے، کس طرح ہم تھانے میں جا کر بات کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ڈی ایم سے بات کریں گے، کس طرح ہم ایس پی سے بات کریں گے، آج مجھے معلوم ہی نہیں کیا بات کریں۔ آج ہم تعلیم حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا سامنے سے لڑ سکتے ہیں؟ آج ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہمارا بہت ہی کمزور ہو گیا، اس لیے ہم ہر لائن میں شکست دکھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عہد کریں کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، دیں گے نا انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ بولنے میں کوئی ایسا لگ رہا بھائی، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اگر نیت پاک صاف ہوگا فوراً اللہ قبول کر لے گا، اگر اوپر دل سے کہیں گے تو اللہ پورا نہیں کرے گا۔ اس لیے سچے دل سے یہ ارادہ کریں کیا؟ اب اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم اپنے بچوں کو کیسے حافظ بنائیں گے، اور ہمارا بچہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ جو مدرسے میں پڑھ سکے، ہمارا بچہ بھی جوان ہو گیا ہے، تو یہ عہد کرے کہ اپنے پوتے کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے نواسے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے قرآن کی تعلیم دے بچوں کو، اس کے بعد دنیا کی بھی تعلیم دے، کیونکہ آج ہمارا قوم ہر لائن میں پیچھے، ہر لائن میں پیچھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں تاکہ آج ہم حکومت سے لڑ سکیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت